حضرت مسیح علیہ السلام نے تو بعض وظائف وغیرہ کو کرنے پر اور ان وظائف کو زور دینے پر اور زور دینے والوں کے عمل کو بھی بدعت کرنے والا قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے اصل چیز جو ہے بھول جاتے ہیں، نماز جو اصل عبادت ہے بھول جاتے ہیں اور ورد و وظائف پر زور شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بھی ایک شیطانی عملوں میں سے ایک عمل بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ آتا ہے کہ ان کی ہمشیرہ جو بہت نیک تھی، نمازیں پڑھنے والی، تہجد گزار، دوسرے نوافل پر زور دینے والی، انہوں نے بعض مجلسوں میں جا کر یا متاثر ہو کر لوگوں سے ورد اور ذکر اور وظائف کی طرف زیادہ توجہ دینی شروع کر دی، اس طرف زیادہ مائل ہو گئیں، اور پھر آہستہ آہستہ جو نوافل تھے دن کے وہ چھوڑ دیے۔ ان بزرگ کو شک پڑا تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ان کی جگہ میں ورد اور وظائف کر لیتی ہوں۔ انہوں نے سمجھایا کہ یہ غلط طریق ہے، لیکن بہرحال نہیں سمجھی، انہوں نے کہا میں ٹھیک کرتی ہوں۔ آہستہ آہستہ تہجد کی نماز پڑھنی بھی چھوڑ دی، اس کی جگہ بھی ذکر شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ذکر تم کر رہی ہو تمہیں شیطان برگلا رہا ہے، اس لیے بچو، یہ کوئی خدا کا حکم نہیں ہے، اگر تمہیں اس سے بچنا ہے تو لاہور پڑا کرو، تم بچ جاؤ گے۔ کچھ عرصے بعد بزرگ خاتون کو احساس ہوا کہ فرض نمازوں کی طرف بھی میری بے رغبتی ہو رہی ہے، تو خود پھر ان کو احساس پیدا ہوا، پھر انہوں نے لاہور پڑھنا شروع کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان سے بچنے کے لیے۔ پھر ان کی آہستہ آہستہ نمازوں کی طرف توجہ پیدا ہوئی، وہ انہماک پیدا ہوا، پھر تہجد کی طرف توجہ پیدا ہوئی، پھر نوافل کی طرف توجہ پیدا ہوئی۔ تو بعض دفعہ انسان کو بعض باتوں کا پوری طرح علم نہیں ہوتا اور سمجھ لیتا ہے کہ جو بعض نیکیاں میں کر رہا ہوں یہ نیکیاں ان کو کرنے کا بڑا فائدہ ہے، اور ذکر کرنے سے یا ورد وظائف کرنے سے بڑا مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ گو بڑی اچھی بات ہے، ذکر کرنا چاہیے، ذکر الہی سے زبان تر رکھنی چاہیے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فرائض بتائے ہیں وہ پورے کر کے، جو سنت ہمارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی نوافل کی اور تہجد کی، اس کو کر کے اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہوں تب ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک چیز پر زور دینا اور دوسری کو اصل فرائض کو چھوڑ دینا، سنت کو چھوڑ دینا، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مجلسیں، ذکر اذکار کی مجلسیں بشک بڑی پاکیزہ مجلسیں ہیں، لیکن یہ جب ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر شیطان کی طرف لے جاتی ہیں۔ بس اصل نیکی وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو توحید کے قیام کے لیے اہم ہے۔ بس جب بظاہر نیکی کرنے کی طرف توجہ دلانے والی باتیں بعض اوقات بدعت بن جاتی ہیں تو دوسری بدعت تو بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں، یہ عام بدعت جو معاشرے پر اثر ڈالتی ہیں وہ تو ڈالتی ہیں، یہ نیکی کی طرف لے جانے والی بدعت جو ہیں، بظاہر نیکی کی طرف لے جانے والی بدعت، یہ بھی انسان کو اصل فرائض سے محروم کر دیتی ہیں۔ اس لیے ایک احمدی کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اپنے فرائض، نوافل، تہجد، جو ضروری چیزیں ہیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، جن کو سنت ہمارے سامنے پیش فرمائی، اور پھر دعائیں اور ذکر اذکار، تب ایک انسان حقیقی مومن بننے کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ اس معاشرے میں ان سے بچنے کے لیے بدعات سے ایک احمدی کو جہاد کے رنگ میں کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جدید ترقیات نے
بعض برائیوں کو بھی پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے بعض لوگ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ان باتوں میں ڈال دیتے ہیں جن کا علم ہی نہیں ہوتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی روح کیا ہے. بس دیکھا دیکھی معاشرے کے میں پیچھے چل کر وہ کام کرنے شروع کر دیتے ہیں. اگر اس دعا کی طرف توجہ ہو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ بعض باتیں جو لا علمی میں ہو جاتی ہیں ان کے کرنے پر بھی ہمیں اے اللہ تیری بخشش چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی بخشش جب ہوتی ہے، ایک تیسری جو دعا ہوتی ہے، تو پھر آئندہ انسان بعض برائیوں سے محفوظ بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال جس برائی کا جو آج کل ان دنوں میں مغرب میں بڑی دھوم دھام سے منائی جانے والی ہے آئندہ چند دنوں میں، اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ ہیلووین کی ایک رسم ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ احمدی بھی بغیر سوچے سمجھے اپنے بچوں کو اس میں شامل ہونے کی اجازت دے دیتے ہیں، حالانکہ اگر اس کو گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ عیسائیت میں آئی ہوئی ایک ایسی بدعت ہے جو شرک کے قریب کر دیتی ہے. چڑیلیں اور جن اور شیطانی عمل، یہ تو بائبل نے بھی ان کو روکا ہوا ہے، لیکن عیسائیت میں یہ راہ پا گئی ہیں کیونکہ عمل نہیں رہا. عموماً اس کو فن سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ بچوں کا شوق ہے، پورا کر لیا. تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ فن، چاہے وہ فن نہیں سمجھا جائے، جس کی بنیاد شرک یا کسی بھی قسم کے نقصان کی صورت میں ہو، اس سے احمدیوں کو بچنا چاہیے. مجھے اس بات پر توجہ پیدا ہوئی کہ ہماری ریسرچ ٹیم کی ایک انچارج نے، انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی نے انہیں کہا کہ ہیلووین پر اور تو کچھ نہیں کرے گی، وہ اتنی اجازت دے دیں کہ وہ لباس وغیرہ پہن کر خاص کاسٹیوم پہن کے تو ذرا پھر لے. چھوٹی بچی ہے، انہوں نے اسے منع کر دیا، اور پھر سرچ کی جب تو پھر اس کے بارے میں مزید تحقیق کی تو بعض حقائق عجیب قسم کے حقائق سامنے آئے. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے بھی دے دیں. جو میں نے دیکھے تو اس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں، کیوں اکثر بچیاں مجھے سوال کرتے رہتے ہیں، خطوط میں پوچھتے رہتے ہیں کہ ہیلووین میں شامل ہونے کا کیا نقصان ہے، ہمارے ماں باپ ہمیں شامل نہیں ہونے دیتے، جبکہ بعض دوسرے احمدی خاندانوں کے بچے اپنے والدین کی اجازت سے اس میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ان کو میں جواب تو یہ دیتا رہتا تھا جو کچھ میرے علم میں تھا اس کے مطابق کہ یہ غلط اور مکروہ قسم کا کام ہے، اور میں روک دیتا تھا. لیکن جو اس کی تاریخ اب سامنے آئی ہے تو ضروری ہے کہ احمدی بچے اس سے بچیں. عیسائیت میں یہ رسم، یا کہہ لیں کہ مغرب میں یہ رسم یا یہ بدعت ایک آئرش رسم کی وجہ سے آئی ہے، جو ان میں پرانے زمانے کی جو پیگن تھے یا بد مذہبی کے زمانے کی رائج ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ شیطانی اور چڑیلوں کے نظریات پر اس کی بنیاد ہے، اور مذہب اور گھروں کے تقدس کو یہ سارا نظریہ جو ہے یہ پامال کرتا ہے. چاہے جتنا بھی کہیں کہ یہ فن ہے، لیکن بنیاد اس کی غلط ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس میں شرک بھی شامل ہے، کیونکہ اس کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ زندوں اور مردوں کے درمیان جو حدود ہیں وہ 31 اکتوبر کو ختم ہو جاتی ہیں، اور مردہ زندوں کے لیے اس دن باہر نکل کے خطرناک ہو جاتے ہیں، اور زندوں کے لیے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی اٹھ پٹانگ باتیں مشہور ہیں. اور پھر اس سے بچنے کے لیے جو ان کے نام نہاد جادوگر ہوتے ہیں ان کو جادوگروں کو بلایا جاتا ہے، جو جانوروں اور فصلوں کی قربانی کرتے ہیں ان سے لے کر ایک خاص طریقے سے. بون فائر بھی اسی کا ایک
اسی نظریے میں شامل ہے، تاکہ ان سے مردہ روحوں کو ان حرکتوں سے باز رکھا جائے، خوف زدہ کر کے یا بعض قربانیاں دے کر ان کو خوش کر کے ان مردوں کو. اور پھر یہ ہے کہ جب ڈرانا ہوتا ہے، اگر ڈرانا ہے تو پھر اس کے لیے کاسٹیوم اور خاص قسم کے لباس بنائے گئے ہیں اور ماسک وغیرہ پہنے جاتے ہیں. بہرحال بعد میں جیسا کہ میں نے کہا، جب عیسائیت پھیلی تو انہوں نے بھی اس رسم کو اپنا لیا اور یہ بھی ان کے تہوار کے طور پر اس میں شامل کر لی گئی. کیتھولکس خاص طور پر زیادہ کرتے ہیں. اب یہ رسم عیسائیت کی وجہ سے اور پھر میڈیا کی وجہ سے، آپس تعلقات کی وجہ سے تقریباً تمام دنیا میں پھیل چکی ہے. مغرب میں خاص طور پر امریکہ میں، کینیڈا میں، یہاں یو کے میں، جاپان میں، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا وغیرہ میں، یورپ کے بعض ملکوں میں. اور یہ جیسا کہ میں نے کہا، یہ چھپی ہوئی برائی ہے. مغرب میں رہنے والے جسے مسلمان بھی اسے اختیار کر رہے ہیں. بچے مختلف لباس پہن کر گھر گھر جاتے ہیں، گھر والوں سے کچھ وصول کیا جاتا ہے تاکہ روحوں کو سکون پہنچایا جائے. یعنی گھر والے اگر ان مختلف قسم کے لباس پہنے ہوئے بچوں کو کچھ دے دیں